الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان بنایا. اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ صحیح اور برحق مذہب ہے. باقی تمام مذاہب اور ریلیجینز یا تو وہ من گھڑت ہیں، خود ساختہ ہیں، خود سے بنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یا پھر پچھلی امتوں پر نازل ہوئے مذاہب ہیں اور وہ سب منسوخ ہو چکے ہیں اور ان میں تحریف ہو چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجے جانے کے بعد قیامت تک اسلام ہی سچا مذہب ہے، برحق دین ہے اور اس کی تعلیمات مکمل ہیں، اکمل ہیں، کامل ہیں. اسلامی تعلیمات کا تعلق عقائد سے بھی ہے، اعمال سے بھی ہے، معاملات میں سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ وہ کامل مومن بن کر زندگی گزاریں، کامل مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں. دین کے جو 5 شعبے ہیں، اعتقادات، اعمال یعنی عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات،
یہ جو دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف عقیدہ درست ہو تو کافی نہیں ہے، صرف آدمی عبادات کرتا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہو، باقی شعبوں کو چھوڑ دیتا ہو، تو وہ کامل مسلمان اور کامل مومن نہیں ہے۔ پورے 5 شعبوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دنیا والے ان کو دیندار سمجھتے ہیں اور دیندار کہہ کر ان کو پکارا جاتا ہے، لیکن ان کا دین صرف مسجد کے حد تک ہے۔ مسجد میں جب تک ہیں وہ دیندار ہیں، داڑھی ٹوپی والے ہیں، مسجد سے باہر نکلے تو ان میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے اعمال میں اور غیروں کے اعمال میں، کافروں، مشرکوں، فاسقوں اور فاجروں کے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت کو سیکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ ہم سب ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے خونی رشتہ دار بھی رہتے ہیں، بھائی بہن بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، اور دوست و احباب بھی ساتھ رہتے ہیں، کاروباری تعلق والے بھی ہیں، محلے والے ہیں، ایک علاقے اور شہر والے ہیں، ایک ملک والے ہیں۔ ہماری جو یہ پوری کمیونٹی ہے، ان میں سے جن کا جو حق ہے ہمارے اوپر، اس کا جاننا اور ان کو وہ حق دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گزشتہ جمعہ چند حقوق جو کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے عائد ہوتے ہیں، میں نے بیان کیا تھا۔ آج بھی چند مزید حقوق آپ حضرات کی خدمات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر جو حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے نصیحت طلب کرے، ایڈوائز مانگے، مثال کے طور پر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، ابھی وہ نیا ہے بزنس میں، اپنا مال لگانا چاہتا ہے، کون سا کاروبار مناسب رہے گا شہر کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، کون سا بزنس اچھا چلے گا، نفع زیادہ ہوگا، نقصان اور محنت کم ہوگی، آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا۔ آپ تجربے کار ہیں، پرانے آدمی ہیں، 4-5 کاروبار آپ کرتے ہوئے آئے ہیں ایک زمانے سے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اچھا مشورہ دیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں نے اس کو فلاں اچھے بزنس کے بارے میں بتا دیا کہ شہر کے اندر مارکیٹ میں ایسا بزنس کرنے والے کم ہیں، تم اگر وہ بزنس کرو گے تو بڑا فائدہ ہوگا، ایسے کاروبار کے بارے میں اگر میں سامنے والے کو مشورہ دے دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی مجھ سے بڑا مالدار نہ بن جائے،
وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، اس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو سامنے والا ایک تجربے کار سمجھ کر کے، پرانا آدمی سمجھ کر، نیک آدمی سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مشورہ مانگا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں۔ جتنا آپ صحیح جانتے ہیں اتنا اس کو آپ دے دیں۔ آپ یہ نہ خیال کریں کہ اگر میں جو کاروبار کر رہا ہوں یا دوسرے کسی کاروبار کے بارے میں مشورہ دے دوں گا تو یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا، ایسا خیال نہ کریں۔ اللہ پاک نے ہر ایک کی روزی کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کی روزی دوسرا کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں، چاہے انسان کہیں بھی چلا جائے، ہوا میں اڑ کر چلا جائے، جنگل و بیابان میں چلا جائے، سمندروں میں چلا جائے، ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر لے، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا پیچھا کرتی ہیں۔ ایک ہے روزی۔ آپ جہاں جائیں گے آپ کے نام میں، آپ کی تقدیر میں آپ کے لیے جتنی روزی لکھی ہوئی ہے، اللہ پاک اس روزی کو آپ تک پہنچا دے گا۔ اور دوسری چیز ہے موت۔ انسان چاہے جہاں چلا جائے، مضبوط قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے، چاروں طرف سے فوج اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنی حفاظت کے لیے رکھ لے، تب بھی موت سے کوئی آدمی چھوٹ نہیں سکتا، ہر جگہ وہ آنے والی ہے۔ تو دیکھیے، روزی ہمیں تلاش کر کے آنے والی ہے، ہماری روزی کسی اور کو پہنچے ایسا نہیں ہے۔ اس لیے سامنے والے نے اگر آپ سے کوئی مشورہ لیا تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو اتنے وہ اپنے سامنے والے بھائی کا خیال کیا کرتے تھے کہ اگر ایک دن بھر کے لیے جتنے کاروبار کی ضرورت تھی اتنا کاروبار ان کی دکان میں ہو گیا، دوسرا اگر کوئی گاہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، تو اس کو بولتے میرے سامنے والا بھائی صبح سے خالی بیٹھا ہے، جاؤ جاؤ اس سے بھی کچھ سامان خریدو، وہ بھی میرے جیسا ہی سامان بیچتا ہے۔ اس طرح با اخلاق تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ایک دوسرے کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ اب سامنے والے کی دکان پر بھی لوگ جاتے، سامان خریدتے، اس کا بھی گزارا ہو جاتا۔ آج ہم لوگ ایسے ہیں، چاہے صبح سے لے کر شام تک دکان پر کسٹمر آتے رہیں، جتنے آ جائیں، میرے پڑوس میں جو رہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بالفرض آپ کی دکان سے دوسرے کی دکان کو جا رہا ہوتا ہے، یا وہ ڈائریکٹ دوسرے کی دکان کو جا رہا ہوتا ہے، یہ سائیڈ سے اشارہ کر کے اس کو بلاتے ہیں، ارے اس کی دکان پر کیوں جاتے ہو؟ چوری کا سامان وہ بیچتا، فراڈ ہے وہ، میں اس سے کم قیمت پہ تم کو سامان دوں گا، میں اس سے اچھا تم کو سامان دوں گا، حالانکہ یہ دو نمبری کرتا ہے، وہ صحیح آدمی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، فائدہ پہنچانے کا نام ہے ہی نہیں ہماری لسٹ میں، ہماری عادتوں کے اندر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ہوا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کا خیال فرماتے تھے،
ایک دوسرے کی ترقی کو وہ پسند کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی مشورہ لینے آئے تو آپ ان کو مشورہ دیں, اچھا مشورہ دیں, غلط مشورہ نہیں دینا. اور آپ کو جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے صاف بتا دینا کہ بھائی مجھے صرف اتنا معلوم ہے, باقی اور آپ تحقیق کر لیجئے اور دوسروں سے بھی رائے لے لیجئے. چاہے کاروباری معاملہ ہو یا شادی کا معاملہ ہو یا پڑھائی لکھائی کا معاملہ ہو, علاج معالجے کا معاملہ ہو, کیسا بھی میٹر ہو, ہمیں اپنے بھائی کو اچھا مشورہ دینا. غیروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا. غیر مسلم بھی اگر کوئی ہندو بھائی ہے, کرسچین ہے, بودھ ہے, کوئی بھی ہو, اگر آ کر آپ سے مشورہ مانگتا ہے آپ اس کو فائدہ پہنچائیں, اچھا مشورہ دیں, غلط مشورہ بالکل نہ دیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی, سگا بھائی ہو یا اسلامی اعتبار سے بھائی ہو, وہ بیمار ہے تو آپ اس بیمار کی تیمارداری کریں. آپ اس کے گھر جائیں اور اس کو تسلی دیں کہ تمہیں جو بیماری آئی ہوئی ہے یہ بیماری جلدی ختم ہونے والی ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کو مشورہ دیں کون سی دوائی لے رہا ہے, کس ڈاکٹر سے علاج کر رہا ہے, پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسوں سے اس کی مدد کریں, یا کھانے پینے کی تکلیف ہے, کھانا پکا کر دینے والی کوئی خاتون اس گھر میں نہیں ہے, صرف مرد حضرات ہیں, یا بازار سے کسی سامان کی ضرورت ہے, یا وہ علاج کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے اور اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی دیکھ بھال آپ کو کرنا ہے. جیسی اس کی ضرورت ہو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں اور اس کو ہمت دلائیں. جب کوئی مخلص دوست, دل سے محبت کرنے والا دوست کسی بیمار کے پاس جاتا ہے, وہ بیمار اپنے پیارے دوست کو دیکھ کر آدھی بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے, اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرا دوست آ گیا, اب مجھے نو ٹینشن. دوست ایسا ہونا چاہیے. بلکہ اگر آپ کی اس سے دشمنی ہو, کسی بات پر ناراضگی ہو گئی, گلاٹا ہو گیا, بات چیت آپ نے بند کر دی, لیکن آج وہ بیمار ہے, اسپتال میں ہے, یا اس کے گھر میں کوئی بیماری آئی ہوئی ہے اور آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے, وہ شروع میں دیکھے گا ارے یہ تو میرا دشمن ہے, بات چیت اس نے بند کر رکھی تھی, لیکن آج میں بیمار ہوں یہ آ گیا. ویسے اگر آتا تو یہ اس سے بات نہ کرتا, لیکن آج بیمار ہے اور وہ آ گیا تو یہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے, گلے لگا لیتا ہے کہ چلو جو کچھ ہوا چھوڑو, آخر تم میرے بھائی ہو, میرے دوست ہو, چلو آج تو آ گئے ہو, ہاتھ ملا لیتا ہے, جو کچھ ہوا معاف کر دیتا. تو بیمار کی تیمارداری کرنے میں خود اپنے بھی فائدے ہیں. جو آدمی کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے چلتا ہے اس کے چلنے پر بھی ثواب ہے, اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور جب تک وہ واپس اپنے گھر اس بیمار سے لوٹ کر نہیں آتا تب تک فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں. آج ہم اسپتال جانے ڈرتے ہیں, ایو اسپتال گئے تو ہاں ہی سو بیمار ہے, ہمارے کنپے میں آ جاتی. بیماری دینے والا اللہ ہے, شفا دینے والا اللہ ہے. آپ کا بھائی بیمار ہے, اسپتال میں ایڈمٹ ہے, جاؤ وقت نکالو,
بات کر کے آؤ, تسلی دے کر کے آؤ, 1500 روپیہ جو جیسی ضرورت ہے, آپ کی جیسی حیثیت ہے وہاں دے کر کے آؤ, کتنا فائدہ ہوگا. دراصل ہمارے دلوں میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے, صرف ہم نام کے ایمان والے, نام کے مسلمان ہیں. بیماری سے ڈرتے ہیں, اسپتال سے ڈرتے ہیں. سیفٹی پریکاشنز اپنی جگہ استعمال کیجئے, منع نہیں ہے, لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. کتنے سارے ایسے لوگ جو دن بھر ماسک لگائے ہوئے رہتے تھے اور سیفٹی پریکاشنز استعمال کیا کرتے تھے, لیکن بیماری نے ان کو نہیں چھوڑا. اللہ کی مرضی ہے. بہت سارے لوگ جو لاپرواہی کرتے تھے, سیفٹی پریکاشنز استعمال نہیں کرتے تھے, لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں. اللہ کی مرضی ہے. تو جو کام کرنا ہے وہ کرنا چاہیے, لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو. تو بہرحال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کی تیمارداری کریں, چاہے وہ مالدار ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے خونی رشتہ دار ہو, یا دوست ہو, یا دشمن ہو, یا محلے کا رہنے والا ہو. بلکہ ہندو بھائی بھی اگر ہمارا کوئی پڑوس میں پریشان ہے, بیمار ہے, اس کے گھر بھی جانا, اس کی بھی مدد کرنا, اس کو بھی ہمت دے کر کے آنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو ہدیہ دیا کرے. ہدیہ, کوئی چیز اس کو ہدیہ دینے سے کیا ہوگا, دلوں کے اندر کا میل ختم ہو جائے گا. کیونکہ انسان کا دل مال کی طرف مائل رہتا ہے. مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, لوگ اس کی طرف جھک جاتے ہیں, اس لیے مال کو مال کہا جاتا ہے. اگر آپ اپنے کسی بھائی کو ہدیہ دیتے ہیں, ہدیہ دینے سے دلوں کا میل ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنا ایک محبوب مال سامنے والے کے لیے قربان کر دیا. میرے دوست سے بڑھ کر میرا یہ 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے, چلو گفٹ میں اس کو یا ہدیے میں اس کو دے دیتا ہوں. تو آپ نے مال کو خرچ کیا جو کہ آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے اور ضرورت کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کے دل کے اندر سے مال کی جو ناجائز محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور سامنے والے کا دل آپ جیت لیں گے کہ دیکھو میرا دوست یا میرا پڑوسی یا میرا دشمن آج وہ نرم ہو کر کے مجھے ہدیہ دینے آیا ہے, اور پیچھے کوئی ناپاک ارادہ بھی نہیں ہے. دل کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے, خوش ہو جاتا ہے آدمی جب ہدیہ دیا جاتا ہے. آج کل ہمارے یہاں ہدیہ دینے کا رواج بالکل نہیں ہے, ہدیہ دینے کا رواج بالکل بھی نہیں ہے. یہ خود میں نہیں بول رہا ہوں, بڑے بڑے اکابر علماء کرام جو ہمارے علاقوں میں آتے جاتے رہتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے. ابھی میں دلی گیا ہوا تھا, مظفر نگر, دیوبند وغیرہ علاقوں میں 15-20 بڑے بڑے علماء کرام سے, اکابرین سے ملاقات ہوئی. ان میں سے ایک اللہ والے نے فرمایا کہ تمہارے علاقوں میں ہدیہ دینے کا رواج نہیں ہے, صرف عید میں, بقرعید میں ہدیہ دیا جاتا ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر پلیٹ, اس گھر سے اس گھر پلیٹ آتی ہے, باقی نہیں ہے. اور ہدیہ دینے کا طریقہ بھی ہمارے یہاں کیا ہے,
ایک تو موسم کے اعتبار سے دیا جاتا ہے اور دوسرا صرف غریبوں کو دیا جاتا ہے. حالانکہ ہدیہ جو ہے آپ اپنے سے 1000 گنا بڑے مالدار کو بھی دے سکتے ہیں, آپ اپنے لیول کے آدمی کو بھی دے سکتے ہیں, آپ اپنے سے بڑے لیڈر کو بھی دے سکتے ہیں. ہدیے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو دو, ہدیہ کہتے ہی اس کو ہے کہ اپنے سے بڑے کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے, بغیر کسی عوض کے, بغیر کسی مقابلے کے, بدلے کے بغیر کوئی چیز دلی محبت کے لیے دی جائے, چاہے وہ بڑا آپ سے عمر کے اعتبار سے ہو, علم کے اعتبار سے ہو, عمل کے اعتبار سے ہو, یا کسی اور درجے میں کیوں نہ ہو, اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے. غریبوں کو جو عام طور پر دیا جاتا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے, صدقہ ہے. وہ صدقہ ہے, عام طور پر جو لوگ دیتے ہیں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بالکل بھی یہ رواج نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں. ارے وہ تو مالدار ہے, اس کو کیا دینا. نہیں, ہدیہ جو دیا جاتا ہے مالداری کی وجہ سے نہیں, غربت کی وجہ سے نہیں, تہادو تحابو, دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے. دل کے اندر جو گندگی ہے, بغض ہے, عداوت ہے, کینہ کپٹ ہے دوسرے کے بارے میں, اس کو ختم کرنے کے لیے ہدیہ دیا جاتا ہے. اور ہدیہ قبول کرنا بھی یہ حق ہے, ہدیہ قبول کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے. میری ذمہ داری ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. کرسیوں پر بیٹھ کر جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر کا وضو نہیں رہتا, ٹیک لگا کر کے سو جاتے ہیں, یا دیوار پر ٹیک لگا کر جو بیٹھتے ہیں وہ اگر آنکھ کھول کر کے بیان نہیں سن رہے ہیں تو ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا. شروع میں نہیں ٹوٹتا, دھیرے دھیرے وہ انجیکشن چڑھتا ہے نیند والا, بعد میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو نہیں, نماز پڑھیں گے تو نماز کیسے ہوگی. اور بلا ضرورت بھی کرسی کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. جس آدمی کا پیر زمین پر فولڈ ہی نہیں ہوتا, بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ کسی طرح, اس کے لیے آخری درجے میں, مجبوری کے درجے میں کرسی ہے. باقی کسی کے لیے کرسی کی اجازت نہیں ہے. 100 آدمی اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سے 95 آدمیوں کی نماز نہیں ہوتی کرسی کے اوپر. صرف 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی مجبور ہوتے ہیں, ان کی نماز ہوتی ہے. باقی آپ حضرات کی مرضی ہے, میری ذمہ داری ہے اس لیے میں نے ایک بات یاد دلا دی ہے, ورنہ آپ سے مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے. بہرحال تو ایک حق مسلمان کا یہ ہے کہ ہدیہ دیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہدیے کو قبول کیا جائے. ہم لوگ کیسے ہیں, کسی بڑے گھر سے کوئی ہدیہ آئے, چاہے سڑا ہوا سالن کیوں نہ ہو, اس کو لے لیتے ہیں, چاہے ان کو کھانا نہ بھی ہو قبول کر لیتے ہیں. لیکن چھوٹے گھر سے کوئی عمدہ چیز بھی آ جائے, ارے انہیں دیا سو, منکھواں کو ڈال ڈالو, مانگنے والوں کو دے دو, بھکاریوں کو کھلا دو, خود نہیں استعمال کریں گے. مالداروں کا ہدیہ قبول کیا جاتا ہے, غریب کا ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا. دوسروں کا ہدیہ قبول کیا جاتا ہے, سگے بھائی کا ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا. سگی بہن کا ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا. بیوی کی بات سن کر بہن سے ناراض, یا بہن کی بات سن کر بیوی سے ناراض, اس سے دشمنی. آج ہمارے معاملات ایسے ہیں اور اخلاق ہمارے بگڑے ہوئے. ہدیہ چاہے ہمارا سگا بھائی دے, یا محلے والا دے, یا کوئی غریب دے, یا مالدار دے, اگر اچھی نیت سے دے رہا ہے آپ اس کو قبول کر لیں.
اگر اس کی نیت خراب ہے اور بالکل 100% آپ کو معلوم ہے یا اس کا مال حرام ہے تو آپ کسی بہانے سے اس کو منع کر دیں. اگر منع کرنے میں فتنہ ہے, ڈر ہے یا پھر کوئی اور مصیبت آنے والی ہے تو آپ اس کے سامنے لے لیں, بعد میں کسی اور کو, غریب کو, جو بالکل غریب ہو, محتاج ہو, اس کو بنا بتائے دے دے, بس آپ کا کام پورا ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہدیہ قبول کرنا بھی مسلمان کا حق ہے. اس لیے غریب کا ہدیہ ہو یا مالدار کا ہدیہ ہو, قبول کرنا چاہیے اگر وہ اچھی نیت سے دے رہا ہے, حلال مال سے دے رہا ہے. اور ہدیہ دینے کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پوشیدہ ہونا چاہیے. بعض لوگ 4 آدمیوں کے سامنے بلا کو دیتی. اگر کوئی نہ بھی ہو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی جیب سے نکالنا, ابھی نکلن دے گیٹ سے ذرا آدمی, مسجد سے 4-5 آدمی گیٹ کے قریب آئیں گے تب میں جیب سے نکالوں گا, تب نکال کر کے دوں گا. اس طرح لوگوں کی نیت ہے. بھیکاری کو 1 روپیہ دیتے ہوئے بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں, کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. دیکھ رہا ہے تب ٹھپ کر کے اس کے ڈبے میں 1 روپیہ ڈال دیں. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کیا فائدہ دال کو, نام ہی نہیں آتا نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیتیں بالکل خراب. ہماری نیت جیسی خراب, اللہ کے یہاں سے فیصلے ویسے ہی آتے ہیں. تو ہدیہ دینے میں بھی خلوص ہو, پوشیدہ طور پر دیا جائے اور سامنے والے کو بڑا سمجھ کر کے دیا جائے. یہ نہ سمجھے کہ وہ محتاج ہے, نہیں, وہ قبول کر رہا ہے, آپ کے اوپر اس کا احسان ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے. اگر وہ منع کر دے تو آپ کی عزت رہ جائے گی. آپ پڑوس کے گھر کھانا لے کر کے پہنچے, ہدیہ یا پھل فروٹ لے کر کے پہنچے, انہوں نے آپ کو منع کر دیا, آپ کی عزت کیا رہ جائے گی؟ اس نے قبول کر لیا, آپ کے اوپر اس کا احسان ہے, یہ سمجھتے ہوئے ہدیہ دیں. اور ہدیہ لینے والا بھی یہ سمجھے گلی میں, محلے میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, یہ چاہتا تو دوسرے کو دے سکتا تھا, لیکن مجھے اس نے قبول کیا اور میں اس کو پسند آیا, مجھے لا کر کے دے رہا ہے, اس دینے والے کا میرے اوپر احسان ہے, یہ سمجھ کر کے قبول کریں. بغیر کسی نیت کے آئی ہوئی ہے, یہ سمجھ کر کے قبول کریں. بہت ساری غلطیاں ہمارے معاشرے میں, کمیونٹی کے اندر رائج ہیں. جہاں مجبوری ہے لوگوں کے سامنے دینا پڑتا ہے, دیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. نیت صحیح ہونی چاہیے. اور ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے, اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ بڑوں کا اکرام کریں. ایک ضعیف حدیث ہے اور ایک صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث کیا ہے؟ لیس منا من لم یوقر کبیرنا, جو آدمی بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. جو آدمی بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بڑوں کا اکرام کرنا, عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں, علم کے اعتبار سے بڑے ہیں, عمل کے اعتبار سے بڑے ہیں, ان کا اکرام کرنا یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے. ان کی عزت کرنا, وہ سامنے سے آ رہے ہیں تو سلام کرنا, ان کو آنے جانے کا راستہ دینا, پہلے مجلس میں ان کو بٹھانا, بعد میں خود بیٹھنا, پہلے ان کو آگے بڑھانا, بعد میں ہم ان کے پیچھے چلنا. ایک حدیث میں ہے, کیا فرمایا؟ ما اکرم شاب شیخا لسنہ, جو نوجوان کسی بڑے آدمی کا اکرام کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, کس وجہ سے؟ لسنہ, اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے. عمر میں بڑا ہے,
اس لیے اس کا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے. تو الا قیض اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ، جب یہ نوجوان بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ پاک ایسے جوانوں کو پیدا کرے گا جو اس کا اکرام کریں گے، جو اس کی عزت کریں گے. دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے. عام محاورے میں لوگ بولتے ہیں دنیا گول ہے، ایک طرف پانی ہے وہ گھوم گھوم کر پھر دوسری طرف بھی آ جائے گا. سورج ایک طرف ہے وہ گھوم گھوم کر دوسری طرف بھی آ جائے گا. اس طرح ہم جو اچھا کام دنیا میں کریں گے اس کا فائدہ لوٹ کر ہمیں واپس دنیا ہی میں ملنے والا ہے. آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے. تو بڑوں کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا اتنا فائدے مند عمل ہے کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کی، بڑوں کا اکرام کیا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے گا کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ نوجوان ہماری عزت کریں گے، ہمارا اکرام کریں گے. کیا یہ فائدہ ہمیں نہیں چاہیے؟ ضرور چاہیے. اس لیے ہم کیا کریں؟ ہر جگہ بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا اکرام کریں. کرنٹ کی بل جمع کرنے گئے، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم سے پیچھے کوئی بوڑھا آدمی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی لینا دینا نہیں. بوڑھا آدمی ہے اس کو آگے بڑھاؤ، عورت ہے اس کو آگے بڑھاؤ، خود پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کے اندر طاقت ہے اس سے زیادہ، آپ کے پاس وقت ہے اس سے زیادہ، آپ اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں. اور اسی طرح کہیں دعوت میں چلے گئے ہیں یا راستے میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بوڑھا آدمی آ رہا ہے، راستہ تنگ ہے، پہلے اس کو نکلنے دے، بعد میں ہم آگے بڑھیں. لیکن ہمارے نوجوان بوڑھوں کو سب کو مار ڈال کو چل جاتے رہتے، ماں باپ کو کیئر نہیں کرتے. ماں باپ کو ہماری اولاد کیئر نہیں کرتی ہے، اپنے دوستوں کی خاطر باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ماں کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. جب یہ بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ایسا ہی بنا دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے باپ کو ایک کھیت میں جھاڑ کے پاس باندھ کر کے مار رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس نوجوان کو ڈانٹا، کیا کر رہے ہو؟ باپ کو مار رہے ہو. اس کو برا بھلا کہا، ڈانٹا، نصیحت کی. تو وہ بوڑھا آدمی جو باپ ہے پٹائی کھا رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ اس کو چھوڑ دیجئے، یہ جو کر رہا ہے کرنے دیجئے. یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے بھی اپنے باپ کو باندھ کر کے مارا تھا. میں نے اپنے باپ کو اسی جگہ ذلیل کیا تھا، مارا تھا. آج میرا بیٹا مجھے بھی یہی مار رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے. میں نے جیسا کیا ویسا پایا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس لیے اگر ہم دوسرے کا اکرام کریں گے، مسجد میں کوئی بوڑھا آدمی آ گیا، ہاتھ پکڑ کر کے لائے، وضو کی ضرورت ہے اس کو بٹھائے، جو اس کی خدمت آپ کر سکتے ہیں کریں. بڑوں کا اکرام کریں، بڑوں کے ساتھ رہنے میں تو برکت ہے. اللہ والوں نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے. ماں باپ کو آج بچے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں یا خدمت نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے. شادی ہو گئی، ماں باپ کو چھوڑ دیا اور کہیں اور چلے گئے. ایک تو ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، یا گھر تنگ ہے اس لیے کہیں اور چلے گئے یا الگ رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت تو کرنا ہے نا. ان کی جو ضرورت ہے اس کو تو پورا کرنا ہے. اس کو پورا نہیں کیا اور ماں باپ کو چھوڑ دیا. ایسے لوگ ہیں آج کل. حالانکہ کیا ہے؟
البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کے ساتھ رہنے میں برکت ہی برکت ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جگہ ایک نوجوان کا رشتہ طے ہوا۔ بڑوں کے ساتھ رہنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی۔ رشتہ طے ہوا، لڑکی والوں نے لڑکے کو پسند کر لیا، لڑکی بہت حسین و جمیل، لیکن انہوں نے کہا ہم یہ رشتہ اس وقت پکا کریں گے جب کہ ہماری دعوت کو کمپلیٹ سے تم لوگوں کو کھا جانا ہے۔ ہم جو دعوت دیں گے صرف نوجوان آئیں گے کھانے کے لیے، اور ہماری دعوت میں جتنا بھی کھانا ہوگا وہ پورا کا پورا صفا چٹ کر جانا ہے، کھا لینا ہے، تب جا کر کے ہم رشتے کو پکا کریں گے، ورنہ نہیں۔ اب نوجوان اکٹھا ہو گئے، بھائی دعوت میں جانا ہے، کوئی بوڑھا آدمی اس میں نہیں جانا، بوڑھا آدمی کو اجازت نہیں، 20-25 جتنے نوجوان آنا ہے آ جاؤ، ہم جتنا بنائیں گے جتنا پکائیں گے سب کھا جانا ہے۔ اب وہ 20-25 نوجوان آپس میں مشورہ کرنے لگے، اگر وہ 500 آدمی کا کھانا بنائے تو پھر کیا ہوگا بھائی، ہم کیسے کھائیں گے، رشتہ تو کینسل ہو جائے گا، کیا کریں، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو نوجوانوں نے کیا کیا، وہ بڑے میاں کے پاس چلو، بڑے میاں سے ایڈوائز لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ بڑے میاں کے پاس پہنچ گئے، کوئی گاؤں میں تھا ان کے رشتہ داروں میں۔ بڑے میاں کہنے لگے ارے کوئی بات نہیں، مجھے شادی کے سامان کا جو بڑا ڈبہ ہوتا ہے صندوق، اس میں رکھ کر کے لے چلو، میں دیکھ لوں گا سب۔ تو صندوق میں اس کو بڑے میاں کو لے کر کے دعوت میں چلے گئے، کچھ پتہ نہیں چلا میزبان کو۔ اس نے کہا بیٹھو لائن سے، کتنے لوگ ہو؟ 25 آدمی آئے ہیں ہم نوجوان۔ تو وہ میزبان کہنے لگا 25 بکرے بناؤں گا، 25 بکرے تم سب کو کھا جانا ہے، تب جا کر کے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ یہ بوڑھا آدمی صندوق میں سے سب سن رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا میزبان، یہ نوجوان وہ صندوق کے پاس گئے، ہلکا سا کھولا اور مشورہ لیا کیا کرنا اب، 25 بکرے کہتے ہیں، ہمیں 25 آدمی کیسا کھا کو مرنا۔ تو بڑے میاں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم ان سے کہو پہلے ایک بکرا ہمارے سامنے کاٹو، بناؤ، گرم گرم لے کر کے آؤ، ہم اس کو کھائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا، تب دوسرا بکرا بنانا، کیونکہ 25 تم ایک ساتھ بنا کر کے لاؤ گے، ایک بکرا کھاتے کھاتے دوسرے بکرے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہم ٹھنڈا نہیں کھائیں گے، گرم کھائیں گے۔ یہ اس نے مشورہ دیا۔ نوجوان سب خوش ہو گئے، بھائی میزبان کو کہنے لگے آ جاؤ، کیا بناتے ہو؟ 25 بکرے، ہاں بناؤ 25 بکرے، لیکن پہلے ایک بکرا بنا کر کے لاؤ، وہ ہم کھائیں گے، ختم کریں گے، پھر دوسرا بکرا تم کو پکانا سٹارٹ کرنا، کیونکہ ہم سب گرم گرم کھانے والے ہیں، ٹھنڈا ہم نہیں کھاتے۔ کیا مہمان کو ٹھنڈا کھلاؤ گے؟ اب اس کی عزت کا سوال ہو گیا۔ اب وہ گرم گرم بنا کر کے کھلائے تو 25 بکرے تو یہ کھا جائیں گے آرام سے، کیونکہ لمبا وقت لگے گا، 3-4 گھنٹے ایک بکرا بنانے میں لگے گا، اتنے میں کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جب ہم 8 کلاس پڑھتے تھے، بایولوجی میں ہم نے پڑھا ہے کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر کھانا ہضم ہو جاتا ہے، تو کھانا آرام سے ہضم ہو جائے گا، اگلا بکرا بھی کھا لیں گے، اس طرح جتنے چاہے کھلا لو۔ تو اس طرح وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم کو تمہارے گھر میں رہنے والے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ گھر میں کون رہتے ہیں کمزور؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ہمارے بوڑھے ماں باپ کمزور ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، چل پھر نہیں سکتے، آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا، کان سے سنائی نہیں دیتا، یہ کمزور لوگ ہیں۔ تو کمزوروں کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں روزی دیتا ہے، اور ہم ان کو گھر سے باہر دھکا دیتے ہیں، یا پھر ان کا خیال نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ بڑوں کے ساتھ رہنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، اللہ پاک
جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ایسے چھوٹوں کو پیدا کرے گا جو ہمارا اکرام کریں گے اور ہماری عزت کریں گے۔ تو یہ چند حقوق میں نے مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں کے اوپر جو ہیں گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا ہے اور آج بھی بیان کیا ہے۔ اگر موقع ہوا تو اگلی جمعہ بھی اسی ٹاپک پر میں مزید جو حقوق ہیں ان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کے اور اسی طرح غیر مسلم بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔